اگلے سال میں کیا ہوگا واڈا صاحب, آپ کے خیال میں کیا ہوگا اگلے سال میں؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. جو پچھلے 3 سال سے ہوتا ہے وہی اگلے سال بھی ہو جائے گا, اور اس کے اگلے سال بھی ہوگا, اور پھر الیکشنز ہوں گے, اور اس کے بعد بھی وہی ہوگا جو پچھلے 3 سال چلتا آ رہا ہے. اور تو کچھ نہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, نہ ہوگا. اور آڈیوز اور ویڈیوز کا موسم تو خاتمے کی طرف ہے, کیونکہ ایک دبئی کی بھی ویڈیو کا ذکر چل پڑا ہے, تو اس کے بعد معاملہ کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے. آپ اس کو دبئی کی ویڈیو سے جوڑ رہے ہیں, شاید ٹھنڈا اس لیے بھی ہوگا. ایسے میں نے کہا کہ ایک فیملی ویڈنگ ہے جس کی وجہ سے اس وقت کم از کم پولیٹیکلی کچھ نہیں ہو رہا. زبیر صاحب, 2021 ایک مرتبہ پھر بہت سے دعوے وعدے, حکومت کو گرا دیں گے, سارے اکٹھے ہو جائیں گے. وہ لڑائی جو حکومت بمقابلہ اپوزیشن شروع ہوئی, وہ اپوزیشن بمقابلہ اپوزیشن ہو گئے. اب دیکھیں پیپلز پارٹی نون کو کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, نون پیپلز پارٹی کے خلاف بیان دے رہے ہوتے ہیں. یہی ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں سب سے بڑا کیا ہوگا 2000 اگلے سال میں, اور کیا کمی کیا رہ گئی اپوزیشن میں اس سال؟ میرے خیال کمی تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دی کہ اپوزیشن جو سٹارٹ ہوا تھا جب سال, تو پی ڈی ایم میں ظاہر ہے بڑی جان تھی اور بڑے متحرک تھے, ساری پارٹیز ایک ساتھ تھیں. اور پھر مارچ کے آخر اور اراؤنڈ دیٹ ٹائم وہ جب پیپلز پارٹی اے این پی باہر نکلی, وہ اس کی وجوہات جو بھی ہے, تو ظاہر ہے اپوزیشن کمزور ہوگی. حکومت کو ایک موقع مل گیا اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کرنے کا. انفیکٹ فار اے وائل میرا خیال ہے آپ بھی ایگری کریں گے کہ شاید ایسے لگ رہا تھا, کبھی تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ناٹ اونلی یہ پیریڈ کمپلیٹ کریں گے, اگلے 5 سال بھی ان کے ہوں گے. لیکن حکومت نے الیکشن کمیشن سے پھڈا کر لیا, جوڈیشری سے پھڈا کر لیا, میڈیا ایک نیا قانون لانے کی بات کر لی, اور اپوزیشن کو واپس ایک موقع دیا. سو ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے, ایز وی گو انٹو 2022, میرا خیال ہے حکومت اور کمزور ہوگی. ایک تو سب سے بڑا سر لیکن اس کی وجہ حکومت کی اپنی کمزوری ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جو بھی ہوا نہیں, اپوزیشن آپ کی اس بھی کو ہے. اپنی کمزوری کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوا, یا حکومت کی کسی ایک ایشو پر پنڈی سے لڑائی ہوئی جس کی وجہ سے سڈنلی یہ حالات آگے سامنے؟ اس کا اپوزیشن کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں, اس میں 3-4 اپوزیشن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. حکومت ٹوک آن دی الیکشن کمیشن, حکومت ٹوک آن دا میڈیا کہ جی ہم ایک وہ قانون لے کے آ رہے ہیں. حکومت نے جوڈیشری کے کچھ پھڈا ہو گیا ان کا. اور پھر فائنلی وہ جو اکتوبر میں جو نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ایک جس کی وجہ سے ڈسٹنسنگ ہوئی, اور جو ایک جنرل تاثر ہے پاکستان میں کہ اگر عمران خان کو وہاں سے مدد اس طرح سے نہ ملے جیسے پہلے تھی, کیونکہ سیم پیج کا تو اصطلاح ہم نے تو کی بھی نہیں تھی, سیم پیج. اب وہ سیم پیج کتنا پھٹا ہے یہ تو دیکھنے والا وقت بتائے گا. اور پھر معیشت کے حوالے سے بہت کمزوریاں آنی شروع ہو گئی, مہنگائی بڑھنی شروع ہو گئی, دوسرے ایشوز آنے شروع ہو گئے. سو اوور آل حکومت اس وقت جتنی کمزور ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب سے حکومت آئی تھی اتنی کمزور نہیں تھی. بٹ وی آر ناٹ ٹیکنگ اینی کریڈٹ فار دیٹ. آپ کا کوئی لینا دینا, میں پھر کہوں گا یہ کوئی پاکستانی سائیکل ایسی ہوتی ہے, پاکستانی یہ پالیٹکس چوتھا سال جو ہوتا ہے نا کسی بھی حکومت کا, یہ سب سے بڑا چیلنج یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. یوسف رضا گیلانی دیکھ لیں, میاں صاحب دیکھ لیں, اس سے پہلے آپ عمران خان صاحب دیکھ لیں. کیوں واڈا صاحب, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ چوتھا سال ہے, وہ کہتے ہیں مشکل بھی ہوتا ہے چوتھا سال. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت اگلا سال حکومت کا اور پچھلا سال گزرا اپوزیشن کا کیسا تھا؟ فیصل صاحب میں اس سے پہلے وہ جواب دے, فیصل صاحب تو بڑے مزے لے رہے ہیں, دیکھیں کتنی ٹھاٹ سے کرسی پر بیٹھے ہوئے کراچی میں, اور وہ تو اس وقت میرا خیال ہے مزے ہی لے رہے ہیں. اور کیا کرے بیچارہ, آپ اس کے حقوق, وہ کہتا ہے اگر میں گورنمنٹ میں ہوں, آپ گورنمنٹ گرا نہیں سکتے ہیں تو مزے لے گا, اور کیا کرے گا. 5 سال رہتے ہیں ابھی, 5.5 سال. ہاں وہ سینٹ کے حساب سے, that's another one. وہ کہتے ہیں حکومت جاتی جائے, سب کی فرق پڑتا ہے, ہماری حکومت تو 6 سال کے لیے. جی واڈا صاحب. کاشف صاحب دیکھیں, زبیر صاحب نے جہاں تک بات کی مزے لینے کی, تو اللہ از ویری کائنڈ. مزے تو میں ہمیشہ سے لیتا رہا ہوں, اس پہ تو میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا. جہاں تک زبیر صاحب کی پرفارمنس کی بات ہے ایز این اپوزیشن, تو اپوزیشن تو خالی نعرے لگا رہی ہے اور نعرے لگاتی رہے گی, کیونکہ ایکچولی تو پرابلم زبیر صاحب کی پارٹی کے اندر اپارٹ فرام اپوزیشن یہ ہے نا کہ ان کے اپنے اندر ہی کوئی سمجھوتا نہیں. کون لیڈر ہے, چچا ہے, بھتیجی ہے, چچا ہے, بڑا تایا ہے, کون ہے, کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں نا, کچھ سر پیر ہی نہیں ہے.
دوسرا جو ایک سٹیج کے اوپر یا ایک کنٹینر کے اوپر سارے اکٹھے ہو گئے تھے جو سیاسی طور پہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں, ان کے پاس اب منجن بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا. منجن کیا بیچے؟ اگر بہت اچھا پاکستان چھوڑا تھا تو سوال یہ ہوتا ہے پھر لیڈر ملک سے کیوں بھاگے ہوئے ہیں. اگر بہت برا پاکستان چھوڑا تھا تو پھر ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس کو بینکرپسی سنبھالا ہے اور سنبھال رہے ہیں اور سنبھالتے رہیں گے. دوسری چیز یہ کہ آپ آج کل اور 23 مارچ کو پھر مارچ ہوگی, تو آپ دیکھیں نا 3 مہینے تو خود ہی لے گئے, اور وہ مارچ کے اندر کیا ہوگا؟ مہنگائی مارچ ہوگا. اب سلوگن بھی نہیں بچا ہے, میڈیا میں کوئی سٹیٹمنٹ دینے کو بھی نہیں بچا ہے. ایک ایفیڈیوٹ آیا, ایک آڈیو آئی, اس کے اگینسٹ ایک کاؤنٹر اچھا ویڈیو کا آپ کو ذکر لگتا ہے ہوا, اگلا ساری سال چیزیں بھی ریپ اپ ہو گئی, یہ ایفیڈیوٹس کا اور اس میں ویڈیوز آڈیوز کا سال ہوگا؟ یہ تو ایک روایت ہی چل پڑی. میرے خیال سے کاشف صاحب جب سے وہ ایک دبئی کی ویڈیو کا ذکر ہے تو کافی ویڈیوز اور آڈیوز کمبل کے نیچے اور غلافوں کے نیچے چلی گئی ہیں, ادھر ادھر ہو گئی ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ جب کاؤنٹر بیٹنگ کی باری آتی ہے یا بیٹسمین کی باری آتی ہے اور مڈل آرڈر بیٹسمینز کو یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں تو وہ ہاف پچ پہ آگے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے زبیر صاحب تو میری بات سمجھ گئے ہیں, آپ کو یہ سمجھ بہت پہلے سے, آپ اس طرح ایکٹ کریں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی, لیکن میں آپ کو ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا سکتا ہوں کہ بس میرے خیال سے آڈیو اور ویڈیو کا موسم بھی اب ختم ہی ہو گیا. اب سردیوں کا موسم ہے, انجوائے کریں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو تو سمجھ آ گئی. نہیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی, اور پتہ نہیں آپ نے بھی شروع میں اسٹیٹمنٹ دی تھی کیا. آئی تھنک پولیٹیکل میٹرز کو پولیٹیکل ہی میرٹ کے بیسس پر ایڈریس کرنا چاہیے, چاہے وہ کورٹ کے کیسز ہیں, چاہے اگر کوئی آتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے پاس اگر کوئی ہے, جس طرح ابھی میرا خیال ہے آپ نے سنی ہے نا اس کی شہریار افریدی کی آڈیو, فیصل واڈا صاحب آپ نے سنی ہے ان کی آڈیو جس میں وہ تھریٹ کر رہے ہیں جرنلسٹ کو ایک سمپل سا سوال پوچھنے کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ شہریار افریدی کی اس میں کوئی کم نہیں ہوا ہے, کیونکہ وہ آئی مین ہی از نون فار سچ تھنگس. سو پولیٹیکلی میرا خیال ہے اسپیشلی ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرنڈ, جب تک وہ پرفارمنس نہیں کریں گے, جتنی بھی آڈیو لے کے آ جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, جتنی بھی ویڈیوز لے کے آ جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, جب تک وہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کریں گے. اور اس میں جو آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اگلا سال کیسا ہوگا, اب اگلا سال اگر بالکل مختلف ہوا پہلے 3 سالوں سے تو وی آر گوئنگ ٹو سی نو چینج ان دا فائنانس منسٹری وچ از ہائیلی ان لائکلی, کیونکہ جو ابھی بھی آپ نے دیکھا فائنانس سیکٹری کو اٹھا کے چینج کر دیا, اور پھر جو پولیس میں رد و بدل, اور یہ واٹ از اٹ, اٹ ریفلیکٹس اے سائن آف کہ جی کیپیسٹی نہیں ہے, ڈیلیور ہو نہیں رہا, سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں, تو بار بار ٹیم کو چینج کرتے ہیں, بار بار ٹیم کو چینج کرتے ہیں. جب کوئی ٹیم ہاری بھی ہوتی ہے, وننگ کمبینیشن تو کوئی نہیں چینج کرتا نا. مجھے نہیں پتا آج پارٹی نے 5 فائنانس منسٹر چینج کیا, آپ کی پارٹی کے میں بہت سارے بتا سکتا ہوں جو لوگ چینج ہوئے مختلف جگہوں پہ. نہیں, بہت کم نا, مطلب ایک تو دیکھیں نا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں جب آپ کسی کو پرکھتے ہیں نا اس کی پرفارمنس کو, تو اس کے کمٹمنٹس, اس کے وعدے, اس کے پلانز, وہ اور ایکچوئل پرفارمنس, اور پھر پچھلے ادوار کے حوالے سے, اور جو چیلنجز نئے چیلنجز آئے ہیں اس کو آپ نے کیسے فیس کیا ہے. سو سب سے بڑا مسئلہ اب کوئی مسئلہ نہیں ان کا, گورنمنٹ اگلے سال ہی فارغ ہی رہے گی, فارغ رہے گی, پوری فارغ ہو جائے تو اچھا ہے. اچھا, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں جڑے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جڑے 2021 کوڑے 2022 بھی کوڑے. ہاں بالکل, بس بیکاز ایک اور چکر ہے, they have also run out of options نا, they have also run out of options. واڈا صاحب, اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.